اللہ اکبر. ایک جنازہ گزرا اور وہ جنازہ کسی غیر مسلم کا تھا، تو چشمان رحمت میں آنسو آ گئے. تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ یہودی ہے یا عیسائی ہے؟ کوئی اس کا جو مذہب تھا وہ بتایا. تو فرمایا کہ مجھے اس بات پہ افسوس آیا کہ یہ اسلام نہیں لا سکا اور کفر کی حالت میں مر گیا. تو اگر یہ اسلام لاتا اور جو ہے وہ جنت کی راہوں کا مسافر ہوتا تو کتنا اچھا. یہ اس کے ساتھ بھی ہمدردی ہے. تو اللہ کی مخلوق، یہ جنت کے اکیلے ٹھیکیدار بننے کی کوشش نہ کریں کہ میرے علاوہ کوئی جائے ہی نہ، جنت کے دروازے پہ میں بیٹھ جاؤں گا کسی کو. یہ زیادتی ہے. میرے تو اعلیٰ حضرت نے یہ کہا تھا، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو اس لیے امت سازی کی ایک تو کوشش کریے. اپنے اندر باہمی چھوٹے چھوٹے نزاع، اختلاف، یہ انسانی فطرت ہے. انسان کے اندر، طبائع کے اندر اختلاف ہے، ترجیحات کے اندر جو ہے وہ اختلاف ہے، اپنے اپنے مزاج کے اندر تفاوت ہوتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ جو ہے وہ امت کو پھاڑ چیر کے رکھ دیں. نہیں، بلکہ امت کا جو تصور ہے اس کو قائم رہنا چاہیے. تو گناہ کے بعد جب انسان کے اندر ندامت کا اظہار ہوتا ہے، وہ جو آنسو ٹپکتے ہیں، بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، میں اتنا گناہگار، میں پاپی، میں مجرم، میں میلا اتھرو. جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں اتنا برا شخص ہوں، تو پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر متوجہ ہوتی ہیں. تو اس کو پسند ہے کہ جب بندے اس کے حضور عاجزی کرتے ہیں، اس کے حضور معافی مانگتے ہیں، تو مت کسی کو حقیر جاننا کہ یہ گناہگار ہے. نہ جانے اس کا انجام کیا ہو. کتنے گناہگار ان کا آخر اچھا ہو جاتا ہے، کتنے نیکوکار ان کا آخر اچھا نہیں ہوتا. انما الاعمال بالخواتیم. وہ تھی تو فاحشہ عورت، لیکن ایک کام کیا کہ ایک کتے کو پانی پلا دیا، اپنے دوپٹے سے جوتا باندھ کر کنویں میں لٹکایا اور اس کو پانی پلا دیا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کے صدقے سے اس کی خطائیں معاف فرما دی. اور ایک نے بلی کو مار دیا، خاتون کو، وہ جہنم کی آگ میں جلنے لگی. اس لیے کون کس کا انجام کیا ہوتا ہے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ بچے سے پیار کرو کہ اس کے گناہ کم ہیں، اور بڑے سے پیار کرو اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. اس کی نیکیاں زیادہ ہیں. چھوٹے سے اس لیے پیار کہ اس کے گناہ کم ہوں گے، اور بڑے سے اس لیے پیار کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی. اور اسی طرح جو ہے وہ خیال کرو کہ ہو سکتا ہے اس کا انجام بخیر ہو جائے اور اس کا آخر کتنا خوبصورت ہو. تو مت کسی کو حقیر جانیے گا. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. تو حضور کی امت سے پیار کرو، مخلوق خدا کو جوڑنے کی کوشش کرو. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو امت کا تصور دیا اور کہاں کہاں سے لا کے کہاں کہاں کے افراد کو ایک گروہ میں، ایک جماعت میں اور ایک امت کے اندر پرویا، ایک لڑی کے اندر پرویا. اس امت کو امت ہی رہنے دیا جائے. اللہ مجھے آپ کو اپنی پناہوں کا حصار عطا کرے.